السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، سیاست کی نظر ہوتے دو اہم عوامی مسائل ہیں، ایک ہے پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز اور دوسرا ہے پنجاب میں سموگ کی صورتحال۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو ہم پولیو پہ بات کرتے ہیں۔ پولیو میں آپ کو پتہ ہے اس دفعہ 41 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور بہت بڑی سب سے زیادہ کیسز بلوچستان میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، پھر کے پی کے ہے، اور پھر ایک کیس پنجاب میں اور اسلام آباد میں۔ تو کس کی ناکامی ہے خالد بیگ صاحب؟ اگر دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایز اے نیشن پوری قوم کی ناکامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہم بڑے عرصے سے ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ اس میں بل گیٹس نے بھی بہت تعاون کیا، پوری دنیا کر رہی ہے، اور اس میں ہماری بھی ذمہ داری تھی، ہماری بھی کمٹمنٹ جی، لیکن ہم نے یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے اپنی وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اور اس کو ہم نے ایک قومی المیہ کے طور پہ نہیں لیا۔ آپ خود سوچئے کہ کسی گھر میں ایک بچہ اگر وہ اپاہج ہو جاتا ہے تو وہ پوری فیملی جو ہے وہ تقریباً وہ بھی اپاہج ہو جاتی ہے، اور بچہ پوری زندگی جس طریقے سے گزارتا ہے ہم اس کرب کا اندازہ شاید نہیں لگا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جس وقت پولیو کے خاتمے کے لیے ایک آغاز ہوا مہم کا، اور ویکسینیشن کا آغاز ہوا، اور ویکسین اور قطرے اور یہ اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو پاکستان کے اندر حیران کن طور پر بہت زیادہ اس کے خلاف مزاحمت ہوئی۔ اور وہ مزاحمت جو ہے وہ اس کو زیادہ تر آپ یہ دیکھیے کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں اس طریقے سے کامیاب بنایا گیا، اسے مذہب اسلام ہمارے دین اور اس کے خلاف قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس قطرے جو ہیں جس کے بعد ایک جو آبادی ہے اس کے جو اضافہ ہے اس میں کمی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بڑی دفعہ بہت سارے مفتی صاحبان عالم دین جو ہیں وہ بھی وضاحتیں پیش کر چکے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا ایک جاہلانہ سوچ رچ بس گئی ہے ہمارے بعض علاقوں میں، تو وہاں جو ہے وہ صاف ظاہر اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں اور قبائلی اضلاع میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جو قطرے پلانے والے لوگ تھے یا خواتین اور ٹیم جاتی تھی تو ان کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی، اس میں بہت ساری شہادتیں بھی ہوئیں، اس میں پولیس والے بھی شہید ہوئے، اور جو پولیو ورکرز تھے ان کی بھی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہاں پر ابھی بھی جو ہے پولیو اس کے قطرے جو ہے اس طریقے سے مہم کو جو کامیاب کرنے میں رکاوٹیں بہت ساری ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا ہمارے سیاست دانوں کا، جن کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے، ہر جماعت کے وہاں لوگ موجود ہیں، خاص طور دینی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں دینی جو ہیں، ان کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے، ان کی طرف سے کبھی اس طرح کی کاوشیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں کہ وہاں وہ اپنے لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں سب کو قائل کریں کہ جناب یہ پولیو جو ہے اس کے خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بیماری آئندہ بڑھتے بڑھتے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر پہلے بھی پابندیاں لگائی گئی تھی کہ جو بھی چاہے جس عمر کا بھی کوئی بندہ جو ہے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ پہلے وہ اپنا پولیو کے قطرے پی کر آئے اور سرٹیفکیٹ دے کہ وہ پولیو سے پاک ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان کی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے دشمن جو ہیں وہ فائرنگ کروا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پولیو زدہ رہے، تو یہ بھی ایک آئی واش ہے۔ ہماری اپنی بنیادی کمزوری ہیں، ہمیں ان پر قابو پانا چاہیے، اور اس کے خاتمے کے لیے ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ اس طریقے سے چلائی جانی چاہیے جیسے ہم نے قومی سطح پر 26 ترمیم جو ہے اس کو لاگو کرنے کے لیے چلائی۔ اگر وہی جذبہ آ جائے ہماری قوم کے اندر تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک سب اس کی آئی ٹی بات کریں، اس میں دیکھیں اس میں کتنی بڑی مخالفت ہے، کتنا بائیکاٹ بھی ہوا، تو یوں تو وہی ہو گیا نا۔ نہیں یوں نہ کریں، ابھی اتفاق کے رائے ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ اکثر رائے سے فیصلہ ہوا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے، دیکھیے اس کو آپ دیکھیے، یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس کی بھی تو مخالفت تھی نا۔ کس کی؟ وہ اس کی بھی تو مخالفت کے باوجود اس کو کامیاب کیا گیا نا۔ ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ جیسے 1973 کا آئین متفقہ طور پہ منظور ہوا، یا 18ویں اور 19ویں ترمیم بھی جیسے ہوئی، اسی طریقے سے ہی ہونا چاہیے۔ آپ 26ویں ترمیم کی مثال دیکھ کر نا آپ نے اس کو پولیو نہیں آپ سمجھے نہیں، میں ان مخالفین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جو فائرنگ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، پولیو ورکرز کو مارنے سے بھی بات نہیں آتی، غضب خدا کا، ان ملازمین کا، ان سرکاری ملازمین کا جن کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی۔ اب دیکھیے نا، ایک یہ بدنظمی اور کیا ہے کہ اکثر آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جو پولیو ورکرز ہیں ان کو سال ہو گیا تنخواہیں نہیں ملی۔ بھائی ان کے بھی تو گھر بار ہیں نا، وہ وقت بھی دے رہے ہیں، ان کا جو معاوضہ ہے چاہے وہ کانٹریکٹ پر ہیں جو بھی ہے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ بھی انہیں نہیں دیا جاتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں
کہ وہ جو ویکسین ہے جس کو ایک خاص ٹھنڈے ماحول میں رکھا جانا چاہیے وہ اس کی بھی کیئر نہیں کرتے یا ضائع کر دیتے ہیں. وہ اور کیا کریں جب ان کو سال بھر کا معاوضہ نہیں ملے گا اور وہ محنت کریں گے تو وہ ریونج میں پھر یہی کر سکتے ہیں کہ جناب پھینک دیں اور کہیں ہاں جی ہم نے پلا دی. اور اب اس طریقے سے مہم جب بھی چلتی ہے تو وہ ورکر جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو لوگ نظر نہیں آتی. انکار کر رہے ہیں پولیو کی ڈیوٹی لگنے سے بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی نہ لگائیں اور چیزیں کریں, حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور یہ چیزیں ظاہر ہے اگر ہم اوور آل بات کریں کہ یہ احساس ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے. والدین یہ رسک لے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو پولیو قطرے نہ پڑیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی چیزیں نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بھی تو یہ رسک بڑھ رہا ہے. دیکھیے اب ہم لوگوں میں ہم صرف دیہات کے اور شاید سمجھتے ہیں کہ دیہات میں لوگ یا مذہبی لوگ نہیں, شہروں کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں, جی پڑھے لکھے بالکل ہیں, ایسے بہت سارے ایسے ہیں, لیکن ایسا ہے کہ وہ جو ورکر ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکاری ہے تو اس کو رپورٹ کریں اور بتائیں کہ جناب یہ فیملی ہے, یہ گھر ہے اور یہ پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری ہے. ٹھیک ہے, جس وقت وہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی, ان کو سمجھایا جائے گا تو لازماً وہ پلانے پر مجبور ہو جائیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر جو چھوٹے بچوں کے اسکول ہیں وہاں پر بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ وہاں وہ ٹیمیں جائیں اور اسکول کے بچوں کو دیں, چھوٹے لیول کے بچے ہیں. لیکن اب وہ چیز کم از کم مجھے اپنے شہر میں اس طریقے سے وہ مہم اس طریقے سے نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ضلعی انتظامیہ کی کمزوری ہے یا ہمارے حکومتوں کی جو ایک سیاسی اٹک پٹک اور اختلافات اور ایک سیاسی کشمکش ہے, یا سارے ہی اس میں شریک ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ سیاسی اپنی جماعت کا حامی اور دوسری کی مخالفت میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ انہیں ایک قوم کے اوپر ایک عذاب کی شکل میں یہ ایک پولیو جو ہے وائرس جو ہے حملہ آور ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کا تدارک تو بنتا ہی ہے نا, ہر لحاظ سے ہمارا اجتماعی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے آنے والی نسلوں کو, آنے والے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں. دیکھیں اب کے پی کے میں اس وقت 2/3 اکثریت ہے سے زیادہ ہے اس کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس. تو کیا رکاوٹ ہے کہ کے پی کے میں یہ نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی پرابلم آ رہی ہے, کچھ سیاسی طور پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, انتظامی طور پہ چیزیں نہیں ہیں, یہ گورننس کا ایشو ہے, یہ چیزیں تو خود کے پی کے کی گورنمنٹ آئیڈیلی طور پہ کر سکتی ہے. لیکن ان کو دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یا تو وہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے حکمران ہیں کے پی کے میں, ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہاں کہ ہم ان کو بچائیں, لیکن وہ سیاست سے باہر نہیں آ رہے. دیکھیے اپنے عوام کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے نا. دیکھیے اگر وہ اپنی ساری توانائی اسلام آباد پر چڑھائی اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو رہائی دلانے کے لیے جلوسوں اور اس طرح کے جو کارروائی ہیں اپنے وسائل سیاسی اس کے اوپر لگائیں گے تو صاف ظاہر ہے انہیں پولیو کہاں یاد آئے گا. پھر یہ سارے دیکھیے یہ جو یہی ذمہ داری یہی بلوچستان میں ہے, دیکھیے بلوچستان کی ہے, ہاں یہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے. پھر ایک اور چیز ہے, سندھ میں بھی کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز ہے, ہم کب افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر پولیو کے حوالے سے پابندی لگائیں. سندھ میں بھی دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ میں اگر 12 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں تو سندھ میں بھی توجہ کی اس کا مطلب کوتاہی ہر جگہ ہے نا, ہر جگہ پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صوبے میں وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاق میں حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت عوام کے مسائل سے بہت دور جا چکے, بہت دور ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ عوام کس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں. وہ صرف مہنگائی نہیں ہے, وہ صرف بجلی کی قیمتیں نہیں ہیں, صحت کے مسائل بھی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں, پولیو اس کا اہم حصہ ہے. پھر ہمیں کم از کم جب یہ بہت دفعہ یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ پولیو جو ہے وائرس جو ہے پاکستان کے اندر وہ براستہ افغانستان آ رہا ہے, تو ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پابندی لگانی چاہیے نا, ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک لگانا چاہیے, ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے یا ہمیں ان کو بھی قطرے پلانے چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں جس وقت آپ نہیں ہوتا, دیکھیے جس وقت آپ باہر ٹریول کرتے ہیں تو باہر کے جو یورپی ممالک کے یا باہر کے یا ہمارے اپنے اسلامی ممالک کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی, چاہے آپ جتنے بڑے آدمی ہو کچھ بھی ہو, کوئی ترس نہیں کھایا جاتا. وہ جو ان کے اپنے لوگوں کو مختلف وائرس اور بیماریوں سے بچانے کے لیے جو انہوں نے شرائط یا جو ضابطے بنا رکھے ہیں وہ اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد چاہتے ہیں. ایون حج پہ دیکھ لیے, عمرے پہ جاتے ہیں تو یہاں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں, وہ اس لیے لینے پڑتے ہیں نا تاکہ وہ وائرس وہاں جا کر وہاں کی ان کی عوام کو متاثر نہ کر سکے. اچھا پولیو پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایک اور پنجاب کے اوپر آتے ہیں. پنجاب میں اس وقت اس سیزن میں آپ کو پتا ہے سموگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے, سموگ بڑھ رہی ہے,
لاہور ہر دوسرے دن دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار آپ ہوتا اسے ہے یوں کہیں اور کہ چیزیں وہ کرتے ہیں یوں کہیں نا کہ فضائی آلودگی کے حوالے سے لاہور جو ہے وہ نفسیاتی حد عبور کر ماحولیاتی گیا ہے۔ آلودگی کہیں ہاں، فضائی آلودگی کہیں ہاں۔ کچھ بھی کہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی وجہ سے جو ہیلتھ ایشوز ہیں اچھا وہ اس میں بھی پھر وہی آ جاتا ہے نا، اس میں بھی ہاں۔ مسئلہ وہی آ جاتا ہے ہاں، کہ آپ کا جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے ہاں۔ ضلعی، ہاں۔ وہ اس کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اب یہ سموک جو ہے، یہ فضائی آلودگی جو ہے، جی۔ یہ کہہ دینا کہ جی بارڈر کے پار انڈیا میں، ہمارے مشرق میں وہ جو لاہور اپنی کا تو یہ فصلیں، مسئلہ ہے، دیکھیے، لاہور کا سمجھ آتی ہے کہ لیکن آپ کے باقی اضلاع میں آخر جو کیا بارڈرنگ ایریا تو نزدیک وہ بھی ہے، لیکن ہمارے ملتان میں وہ یہاں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شام کو ملتان، دیکھیں، ہاں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور آندھی آ رہی ہو، ہاں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف فصلوں کی جو باقیات جلانا جو ہے وہی سب سے بڑی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے شہر کے اندر بھی بہت ساری ایسی ویگنیں، بسیں اور وہیکلز چلتی ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں، اور اس کو ٹریفک والے چیک نہیں کرتے۔ ٹریفک والے جو کھڑے ہیں وہ صرف چلان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ صرف پیسے بنانے کے لیے کھڑے ہیں، وہ ناحق لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تو کھڑے ہیں، لیکن جو آلودگی پھیلانے والی گاڑی ہیں ان کے اوپر وہ چیک نہیں کرتے۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سبب ہے اور بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو آلودگی ہے، فضائی آلودگی، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا صفائی وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک نعرہ تو ہے سیاسی کہ صاف ستھرا پنجاب، لیکن آپ کو کہیں اپنے ہی شہر میں دیکھ لیجیے، کہیں آپ کو اس لیول پہ صفائی نظر نہیں آتی۔ اچھا، اب اس کے اوپر اگر ہم فوری طور پہ اس کو اگر ہم وائنڈ اپ کریں، چیزیں کریں، تو یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم عام آدمی کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی دیکھے کہ کہاں کہاں ارد گرد میں خاص طور پہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں یا جلائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی کاشت شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جہاں جہاں کپاس کاشت ہوئی ہے چیزیں وہاں بھی، اور جو فصلوں کو، کھیتوں کو آپ کو پتہ ہے جو پہلے سے موجود فصلوں کے باقیات ہیں ان کو جلانے کے لیے جو رپورٹ ہو رہی ہیں بھائی، اور چیزیں بھی ہیں، سڑک کے ارد گرد نہ بھی ہوں تو جو تھوڑا ہٹ گیا ہے، اور وہاں کوئی سماجی ذمہ داری نہیں ہے، دیکھیے لوگ نہیں بتاتے اور نہ منع کرتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے بھی جلانی ہے، تو اس لیے رپورٹ ہی نہیں ہوتا پراپر حفاظت کے ساتھ۔ دیکھیے صرف فصلیں ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں شہروں میں بھی جہاں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے اکثر لوگ آگ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آگ لگا دیتے ہیں تو اس کو کتنے ذمہ دار شہری ہیں جو اس کو بجھانے کی کوشش کریں یا متعلقہ لوگوں کو جو آگ لگاتے ہیں انہیں روکیں۔ کوڑا کرکٹ اٹھانے بھی تو ہے نا، کسی اٹھانے بھی تو ہے نا کسی، وہ بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے جس میں بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سڑکوں پر بہت زیادہ گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، گار جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کو صاف نہیں کیا جاتا، وہ سائڈ پر خود بخود ہو جاتی ہے۔ جب گاڑیاں چلتی ہیں، دھول اٹھتی ہے تو وہ ہوا کے پریشر سے خود بخود فٹ پاتھوں کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ شہر میں نکلیے، ہمارا شہر کون سی سڑک ہے جس کے فٹ پاتھوں کے ساتھ جب وہ خشک ہوتی ہے تو وہی ٹائروں کی وجہ سے جیسے اٹھتی ہے اور وہ فضا میں ہوتی ہے، اور اوپر سے چونکہ اوپر اس موسم میں تبدیل ہوتے ہیں، اس موسم میں اوپر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہ آلودگی جو ہے ایک خاص ہائٹ پر جا کر رک جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گرتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، ہمیں عوام کو بھی اپنے فرض جو ہیں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، ان فرائض میں جس میں صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایون بہت سارے، آپ اگر صفائی کی بات کریں تو گھروں میں کیا ہوتا ہے، خواتین جو ہیں وہ اپنا گھر کی صفائی کوڑا کرکٹ اٹھاتی ہیں اور باہر پھینک دیتی ہیں، دیواروں سے باہر پھینک دیتی ہیں، اور پھر کوئی نہیں سوچتا کہ باہر سے کوئی راہ گیر گزر رہا ہوگا۔ پھر ہمارے جو محکمے ہیں، بالکل صحیح ہے، ہمارے جو محکمے ہیں وہ بھی اس طریقے سے فعال نہیں ہیں صفائی کے حوالے سے، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے کتنی کباہتیں ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو سامنے، کرپشن اور کیا کیا کیسز سامنے نہیں آتے۔ ملتان انتظامیہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی ہے کہ وہ باقی جو خوبصورتی، پنجاب حکومت دیکھیے اس وقت ہماری ہمارے جناب جو اوور ہیڈ بریجز ہیں، سڑکیں ہیں، ان کو سنوارا جا رہا ہے، ان کے اوپر پینٹ کیے جا رہا ہے، اور بھائی اس کا پینٹ رہنے دیں، اس سے آلودگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس سے عوام کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے، لیکن جو سڑکوں کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، جو سڑکوں کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے، وہ ہارم کرتی ہے لوگوں کو، شہریوں کو۔ وہ گرد جب اڑتی ہے، یا جو گاڑی ہیں جو کہ جن کے انجن خراب ہیں، جو دھواں چھوڑتی ہیں، اس میں سرکاری بسیں بھی ہیں،
سرکاری بسیں بھی آپ دیکھ لیں جو چل رہی ہیں، ان کا بھی بہت ساری اکثریت جو ہے ان کے انجن کے ختم ہو حوالے سے چکے ہیں۔ آخری بتائیں ایک جملہ، آخری آپ کیا کہیں گے حکومت کیا کرے جلدی سے؟ جی، حکومت جو ہے اس کو انڈیا کے اوپر ڈالنے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائی کورٹ پنجاب جو ہے اس نے بھی ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر عمل درآمد کریں اور اس میں عام شہری بھی تعاون کریں حکومت کے ساتھ، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، ہم نے بات کی اسموگ کی جو پنجاب میں ہے اور پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز بھی، ان دونوں حوالے سے حکومتوں کی تو ذمہ داری ہے لیکن عام انسان کی، عام آدمی کی اور شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے، کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ یہ خود ایک اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔